دوستو، وزیراعظم عمران خان کی خصوصی ہدایت پر پی ٹی وی پر چلنے والے شور آفاق ڈرامے ارطغرل غازی سے اس وقت پاکستان کا بچہ نہ صرف واقف ہو چکا ہے بلکہ وہ نسل جو تصوراتی اور فکشنری ہیروز کے سحر سے باہر نہیں نکلتی تھی، وہ بھی اب ارطغرل، بامسی اور ترگت کو اپنا ہیرو ماننے لگ گئی ہے۔ جہاں نوجوان لڑکے حلیمہ جیسی صابر، وفاشار اور بہادر لڑکی کے خواب دیکھنے لگ گئے ہیں، وہیں پر دوسری طرف لڑکیاں بھی ارطغرل جیسے دلیر، ذہین اور دھن کا پکا مرد اپنے خوابوں میں سجائے بیٹھی ہیں۔ ایسے میں اچانک اس سوال کا جنم لینا بے حد معنی خیز ہے کہ کیا حقیقت میں ارطغرل غازی ایسے ہی تھے یا ان سب باتوں کے بالکل برعکس وہ ایک بت پرست تھے؟ اس سے پہلے کہ اس سوال کے جواب کو تلاش کیا جائے، دوستو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سوال کی حقیقت سے بھی واقف ہو جائیں۔ دوستو، اس سوال کے لیے جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ کتاب تاریخ دولت عثمانیہ سے لیا گیا ہے، جو ڈاکٹر محمد عزیر کی لکھی ہوئی ہے اور 1939 میں پہلی دفعہ شائع ہوئی، اور اس وقت تک ڈاکٹر محمد عزیر پی ایچ ڈی در حقیقت مولوی محمد عزیر ایم اے تھے، اور اسی کتاب کے دیباچے میں سید سلیمان ندوی نے مصنف موصوف کو اسی نام سے مخاطب کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک جگہ مصنف لکھتے ہیں، اب سے 22 سال قبل تک یہ امر عموماً مورخین کے نزدیک مسلم تھا کہ ارطغرل اور اس کے ساتھی ایشیائی کوچک میں داخل ہونے سے پہلے ہی مسلمان تھے، لیکن 1916 میں مسٹر ہربرٹ گینز نے اپنی مستند تالیف اساس سلطنت عثمانیہ کو شائع کر کے یہ تازہ تحقیق پیش کر دی ہے کہ سوگوت میں بودوباش اختیار کرنے کے وقت عثمان اور اس کے قبیلے کے لوگ بت پرست تھے۔ مزید اسی طرح کے ایک اور شبہ کا اظہار مولوی محمد عزیر نے ایک اور برطانوی مصنف ڈاکٹر جولیس گرمانی کی کتاب ترکوں کی اسلامی فتوحات کا حوالہ دے کر بھی لکھی ہے، جو کہ 1932 میں لکھی گئی تھی۔ دوستو، ایک اچھے مورخ کی طرح ڈاکٹر عزیر نے اپنی معلومات کو باقاعدہ حوالوں سے مزین کر کے پڑھنے والوں کے سامنے رکھ دیا، لیکن اس سے یہ مطلب اخذ کا لینا کہ اب یہ معلومات حتمی ہیں اور ان پر ایمان لے آنا کسی بھی طور پر عقل مندی نہیں۔ ہم ان معلومات کو قطعاً سچ نہیں مانتے، کیونکہ ضروری یہ ہے کہ ان معلومات کا حالات و واقعات کی ترتیب اور دیگر مورخین کی دی گئی معلومات سے موازنہ بھی کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ سادہ الفاظ میں تاریخ کا پوسٹ مارٹم بھی کیا جانا چاہیے۔ آئیے اب پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اور چند دلائل سے اپنا موقف ثابت کرتے ہیں کہ ارطغرل غازی پیدائشی مسلمان تھے۔ دلیل نمبر 1، ارطغرل کا انتقال 1288 کے قریب بتایا جاتا ہے، اور مولوی محمد عزیر کے مطابق 1916 تک، یعنی 625 سال تک یہ بات متفق علیہ تھی کہ ارطغرل اور ان کا قبیلہ مسلمان تھے۔ پھر یکایک کہاں سے یہ تحقیق سامنے آ گئی اور کیوں؟ اس کا جواب ہے کہ نئی تحقیق اس وقت کی گئی تھی جب خلافت عثمانیہ اپنے آخری دور سے گزر رہی تھی، اور اس کی ساکھ کو بچانے کے لیے اس وقت کے خلیفہ سلطان حمید الدین نے مسلمانوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سوگوت میں ارطغرل غازی کے مزار کی تعمیر نو کی اور ان کے ساتھی مجاہدین کا ایک علامتی قبرستان بھی آباد کیا، جس کا مقصد ترکوں کو ان کے آباء و اجداد کی طرف راغب کرنا تھا۔ ایسے میں اس وقت کے دشمن انگریز اور برطانوی کالونی کے زیر انتظام امریکہ تک کے مصنفین کا ترک مسلمان ہیروز کو کافر یا بت پرست ظاہر کرنے کی کوشش کرنا کوئی انوکھی یا نئی بات نہیں ہے۔ دلیل نمبر 2، خود مولوی محمد عزیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جو کہ 717 سے 720 تک خلیفہ رہے، ان کے دور سے ہی ماوراء النہر کے ترک بادشاہوں کو باقاعدہ اسلام کی دعوتیں دی جا چکی تھیں، اور ان میں سے اکثر اسلام بھی قبول کر چکے تھے، اور 10ویں صدی تک ماوراء النہر کے ترک قوم کے 10,000 خیمے اسلام قبول کر چکے تھے، جو ساگون اور کاشگر کے علاقوں میں آباد تھے۔ اسی دوران اسلام ترکوں میں اتنی تیزی سے پھیل رہا تھا کہ 2 لاکھ سے زائد ترک خیمے مسلمان ہو چکے تھے۔ خود آخری عباسی خلیفہ کی ماں بھی ترک نسل تھی، اور اسی وجہ سے معتصم باللہ نے سامرا میں بہت سے ترکوں کو آباد کر کے اس کو اپنا پایہ تخت بنایا ہوا تھا۔ ایسے میں 13ویں صدی تک ارطغرل اور ان کے قبیلے کا اسلام نہ لانے کا سوال اٹھانا بلا جواز اور غیر منطقی ہے۔ دلیل نمبر 3، مولوی محمد عزیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بروسا اور بنی شہر کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل نے سلطان علاؤالدین کیقوباد کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو بری طرح شکست دی، اور اس کے صلے میں سلطان علاؤالدین نے نہ صرف ارطغرل کو صدر سلطانی کا علاقہ دیا بلکہ اپنی فوج مقدمات الجیش کا سپہ سالار بھی مقرر کر دیا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ ایک ایسا سلطان جو ایک ساتھ بت پرست تاتاریوں اور صلیبیوں کے ساتھ نبرد آزما ہو اور مسلم امہ کی آخری امید ہو، وہ بھلا ایک بت پرست کو اپنی فوج کا سپہ سالار
सिर्फ उसकी बहादुरी की वजह से क्यों बनाएगा? दलील नंबर 4, 1290 के बाद अचानक उस्मानी सिपाहियों का बाज़ंतीनियों के साथ शदीद लड़ाई और 1301 में शहंशाह तक की फ़ौज को शिकस्त देना एक मौजज़े से कम नहीं, जिसकी मंतक डॉक्टर हर्बर्ट गेन्स के मुताबिक उस्मान की फ़ौज का नौ मुस्लिम होना बताया जाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खसियानी बिल्ली का खंबा नोचना। यानी उस्मानी फ़ौज ने अपने से कई गुना बड़ी और मुनज़्ज़म फ़ौज को सिर्फ इसलिए शिकस्त दे दी कि वो सब ताज़ा जज्बा ईमानी से मुनव्वर हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान नया हो या पुराना, लेकिन जब भी बात दीन की और इस्लाम की बका की आती है तो मुसलमान वाकई ऐसी तारीखें रकम कर जाते हैं कि उसके दुश्मनों की आहो बका सदियों तक सुनी जा सकती है। दलील नंबर 5, दोस्तों अब ज़रा दीगर दलाइल को भी मुख्तसरन देख लें तो अर्तुगरुल गाज़ी की एक मुसलमान सल्जूकी शहज़ादी हलीमा खातून से शादी और अर्तुगरुल के वालिद सलमान शाह का नाम बज़ाते खुद एक दलील है कि क्या किसी बुत परस्त ने अपना नाम सलमान शाह रखा या सल्जूकी शहज़ादा नुमान की बेटी हलीमा खातून ने एक बुत परस्त से शादी की। मज़ीद अगर दीगर मौरखीन को देखा जाए तो इब्ने असीर, फरिश्ता, अलामा शिबली नुमानी, हसरत मोहानी और नजीब अकबर आबादी की कुतब में तफसील से अर्तुगरुल और उनके अजदाद के मुसलमान होने का तज़किरा मिलता है। सिर्फ यही नहीं, इंग्लिश मौरखीन कैरोलाइन फिंकल, स्टीवर्ट जे शाह, लेस्ले पी बैरस वगैरह ने अपनी किताब में तफसीली ज़िक्र किया और इस बात का एतराफ़ किया कि उस्मान और उनके अजदाद मुसलमान थे। फिंकल की किताब उस्मान का ख्वाब में सोगोत और उसके नवा में तो ईसाइयों के मुसलमान होने तक के शवाहिद मिलते हैं। दोस्तों, इस तमाम बहस से हतमी तौर पर कहा जा सकता है कि अर्तुगरुल गाज़ी और उनके अजदाद न सिर्फ मुसलमान बल्कि अजीम तरीन मुजाहिदीन भी थे, जिन्होंने कमज़ोर पड़ती मिल्लत इस्लामिया का भरपूर दिफा करके न सिर्फ ततारियों और बाज़ंतीनियों को शिकस्त दी बल्कि अपनी मुसलसल और अनथक जिद्दोजहद से एक नई इस्लामी खिलाफत की बुनियाद भी रखी, जिसने बिला मुकाबला 400 साल तक मुसलमानों पर मुतफ़िक़ा हुकूमत भी की। ऐसे में अर्तुगरुल गाज़ी के मुसलमान होने पर सवाल एक ऐसा ही शोशा है जिसकी मिसालें इससे पहले भी कई बार मिल चुकी हैं। बदकिस्मती से अभी तक हमें अंदाज़ा ही नहीं हो पाया कि आज के इस कंटेंट वार दौर में हम पर मुसल्लत कौमों की पॉलिसी ही यही रही है कि हमसे हमारे हीरोज़ और रहनुमा को छीन लिया जाए। यही वजह है कि मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान, सलाहुद्दीन अय्यूबी, हत्ता के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तक सब के किरदारों को मशकूक बनाने के लिए हर माह 2 माह बाद कोई ना कोई शोशा छोड़ दिया जाता है और हमारे नाम नहाद लिबरल दानिश्वर इसको सच मानकर अंग्रेज़ मुसन्निफ़ीन की बात को हरफ आखिर मान लेते हैं। लेकिन अगर हम इन हक़ाइक़ का पोस्टमार्टम कर लें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट कीजिए। हमारी नई वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और हम मज़ीद इसी तरह हक़ाइक़ आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।